بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو بیک کنسرا میڈیکل ہیلتھ میں۔ فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو بنانے جا رہا ہوں احتلام پر۔ فرینڈز آج میں اسی حوالے سے آپ لوگ کو مکمل ریویو دینے والا ہوں، تو میرے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے کہ بعد میں آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر بعد میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلو کوئی ٹائم ویسٹ کیے بغیر فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ احتلام کو ہم فرینڈ نیوٹرینیل ایمیشنز کہتے ہیں۔ رات کو سوتے میں منی کا اخراج ہو جانا احتلام کہلاتا ہے۔ فرینڈز اگر احتلام مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتا ہے اور احتلام ہونے پر طبیعت میں کوئی سستی اور بھاری پن نہ پایا جائے بلکہ طبیعت پہلے ہی کی طرح صحت مند ہو تو اسے احتلام کو مرض کے زمرے میں نہیں آتا۔ فرینڈ اگر احتلام کے حد مہینے میں 2-3 بار سے تجاوز کر جائے اور ہر دوسرے تیسرے روز یا روزانہ احتلام ہو جائے اور جیسے کہ مریض کی ذہنی، اعصابی، دماغی اور جسمانی حالات دن بدن گرنے لگے تو ایسی حالات کثرت احتلام کہلاتی ہیں۔ فرینڈز اسی حالات میں لڑکوں کو سوتے میں غلط خواب آتے ہیں اور پھر نتیجے کے طور پر احتلام ہو جاتا ہے۔ تو احتلام کی حالت اتنی ترقی کر جاتی ہیں کہ سوتے میں بغیر غلط خوابوں سے احتلام ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات سے جس کی باعث سے احتلام ہو جاتی ہیں۔ احتلام کا وجوہات مثلاً زیادہ گرم اعضاء کا استعمال کرنا، غیر شادی شدہ ہونا، زیادہ عرصے تک بیوی سے دور رہنا، فرینڈ سونے سے پہلے ذہن میں گندے خیالات لانا، ایسے فلمیں یا رسالے دیکھنا، ہر وقت غلط خیالات ذہن میں رکھنا۔ یہ وجوہات انسان میں ہوتی ہیں تو احتلام اس کی معمول بن جاتی ہے۔ احتلام روزانہ کی بنیاد پر شروع ہو جائے، ہفتے میں بار بار ہوتی ہے اور ہر مہینے میں جو لگاتار شروع ہو جائے تو اس سے یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ کمر کا درد ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، چکر آ جانا، خون کی کمی ہو جانا، سر درد ہونا، پٹوں کا درد ہونا۔ فرینڈ بار بار احتلام سے کمر کا درد جو شروع ہو جاتی ہے اس سے جو ہے مریض کو اعصابی، دماغی اور جسمانی کمزوری کے باعث جو ہے مباشرات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ فرینڈز اگر ڈیلی کے بنیاد پر احتلام ہو اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر مریض جریان اور نامردی کا بھی شکار ہو جاتی ہے، جو اس کو امپوٹنسی کہتے ہیں، نامردی، اس سے بعد میں ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ہی ڈینجرز چیز ہے یہ۔ اس کا ٹریٹمنٹ بر وقت کرنا چاہیے، بعد میں ایسا نہیں کہ آپ لوگ کے ایک کمپلیکیٹڈ شروع ہو جائیں۔ فرینڈز یہ اس کی سمپٹم ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہیں۔ فرینڈ اب میں آپ لوگ کو مختصر سا ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں۔ اگر اس سے آپ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ لوگ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرائیں، کیونکہ اس کے لیے الگ سے ٹیبلٹس آتے ہیں جو میں آپ لوگ کی ضرور ٹیبلٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ فرینڈ آپ لوگ ایک قسم کے ٹیبلٹس آتے ہیں جس کا نام ہے ٹیبلٹ سربیکس زی، جس پر میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں، میرے ویڈیوز میں ہیں۔ آپ لوگ کو روزانہ رات کے کھانے کے بعد آپ لوگ ڈیلی 1 مہینے تک آپ لوگ اس کو استعمال کرائیں۔ فرینڈ دوسرا قسم کے ٹیبلٹ آتے ہیں جس کا نام ہے سیفرام 20 mg کے نام سے آتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو ایک روزانہ صبح ناشتے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کریں، لیکن پہلے آپ لوگ سربیکس زی کے استعمال کریں۔ اگر اس سے نہیں ہو تو بعد میں آپ لوگ سیفرام 20 mg کا استعمال کرائیں۔ یہ ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اس کو ریڈ کریں، اسٹڈی کریں، اس پر میں نے ویڈیوز بنائے ہیں کیونکہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ احتلام ہے اور احتلام کا اگر آپ لوگ کو بار بار ہو رہی تو یہ ڈینجرس کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی بعد میں ایسے نہیں کہ آپ لوگ پچھتاؤ گے۔ اس کے ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں اور زیادہ خیال یہ رکھیں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ اس کو غلط خیالات ذہن میں رکھو گے تو ایسا ہی ہوگا، تو آپ لوگ اس سے بھی دور رہیں، جو گرم اعضاء ہیں تو اس سے بھی دور رہیں۔ فرینڈز امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بعد میں بھی کوئی مسئلہ ہو کمنٹ ضرور کریں۔ ایک فرینڈ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ اس پر ویڈیو بناؤ تو میں نے ویڈیو بنا دی، بعد میں بھی کوئی مسئلہ ہو کمنٹ کریں، ویڈیو بنائیں گے۔ شکریہ۔